الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ سورہ صف کا مطالعہ کر رہے تھے اور اس کی آخری آیت ہمارے زیر مطالعہ ہے۔ اس آیہ مبارکہ کے حوالے سے ہمارے سامنے یہ بات آ چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو مطالبہ اہل ایمان سے یہاں ان کے سامنے رکھا گیا ہے وہ اللہ کی مدد کرنے کا ہے۔ کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ اس سے پہلے 2 مرتبہ اس سورہ مبارکہ میں یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ آ چکے ہیں، یعنی ایمان والوں سے خطاب کیا گیا۔ ان میں سے ایک جگہ پہ جب کہا گیا تو پہلی ان کے سامنے بات یہ رکھی کہ وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ دوسری دفعہ کہا تو کہا کہ وہ تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے، اور وہ ایمان کے ساتھ وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اب اس تیسری بات آ گئی کہ اللہ کے مددگار بن جاؤ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اللہ کے مددگار نہیں بنتے تو لم تقولون ما لا تفعلون کے مرتکب ہوتے ہو۔ آپ نے ایمان لانے کا دعویٰ کیا ہے تو در حقیقت اللہ کی مدد کا اقرار کیا ہے، در حقیقت اللہ کی مدد کرنے کا عہد کیا ہے، در حقیقت یہ وہ میثاق ہے کہ جس میں اب آپ بندھ گئے ہو۔ اور یہ وہ بات تھی جو بنی اسرائیل سے بھی کہی گئی کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم، تم میرا عہد پورا کرو میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ اور وہ وہی ہے جو قرآن مجید نے بیان کیا، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور وہ مدد کیسے ہوگی؟ وہ جہاد کے ذریعے سے ہوگی۔ تو دنیا میں بھی اللہ کی مدد، آخرت میں بھی اللہ کی مدد جو ہے اس کا وعدہ ہے، دنیا میں بھی ہوگا آخرت میں بھی ہوگا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ اور انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں بھی ہم ان کی مدد کریں گے، آخرت میں بھی مدد کریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ہماری مدد کریں تو ہم ان کی مدد کریں گے۔ یہ بات ہمارے سامنے آ چکی۔ پھر یہ بات ہمارے سامنے آ چکی کہ یہاں مثال کے طور پر جن کو پیش کیا گیا ہے وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ یعنی جہاں یہودیوں میں بہت سی خرابیاں تھیں تو ان میں کچھ اچھے لوگ اگر تھے تو قرآن مجید نے ان کا تذکرہ کرنے میں بخل سے کام نہیں لیا، بلکہ رول ماڈل کے طور پر پیش کیا ہے کہ مسلمانوں اس مثال کو سامنے رکھو کہ جنہوں نے حضرت مسیح پر ایمان لانے کا اعلان کیا تو اس کے بعد پھر انہوں نے کیسے اپنی جانوں کو جوخم میں ڈالا اور کس کس طرح کی قربانیاں دیں اور اس عہد کو اور اس پیمان کو نبھایا، اور اس کے لیے اپنے جو ہے ہر وقت گویا جان ہتھیلی پہ لیے پھرے۔ یہ ہے اللہ کی مدد۔ اس اللہ کی مدد کی ایک کامل مثال بھی سامنے رکھتی۔ اب چلتے ہیں آگے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اب وہ حیثیت ہے جو وہاں پہ حضرت مسیح علیہ السلام کی حیثیت تھی۔ حضرت مسیح نے فرمایا من انصاری الی اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کے اس کام میں۔ یہی بات محمد رسول اللہ کی ہے۔ یعنی یہ جملہ جو یہاں پہ لایا گیا ہے، اے اہل ایمان اللہ کے مددگار بن جاؤ، تو اب مدد اگر اللہ کی کرنی ہے تو ساتھ کس کا دینا ہوگا؟ محمد کا دینا ہوگا نا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جیسے کبھی عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا من انصاری الی اللہ، ایسے آج اللہ کا ایک اور رسول وہی بات کہہ رہا ہے، کون ہے میرا مددگار اللہ کے اس کام میں۔ وہاں حواریوں نے یہ کہا تھا نحن انصار اللہ، اب یہاں تم کہو ہم اللہ کے مددگار ہیں، تو تب تمہارا تعلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہاں ہوگا۔ یعنی سچا امتی اگر بننا چاہتے ہو تو اللہ کا مددگار بننا پڑے گا۔ اللہ کے سب سے بڑے مددگار دنیا میں محمد الرسول اللہ ہیں، تمہیں ان کو فالو کرنا ہوگا، ان کی اتباع کرنی ہوگی۔
اللہ کی مدد کے اس کام میں ان کو لیڈر اور ان کو اپنا جو رہنما بنا کر ان کے پیچھے چلنا ہوگا۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، میری پیروی کرو تو اللہ تم سے محبت کرے گا اگر تم اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو، کیونکہ سب سے بڑھ کر اللہ کی محبت کرنے والی ہستی محمد رسول اللہ کی ہے۔ تو اس محبت کے تقاضے کیا ہیں؟ وہ سیکھنے ہیں تو محمد رسول اللہ سے سیکھو، انہیں رول ماڈل مانو، ان کے پیچھے چلو، تو تم بھی گویا اللہ کی محبت کے حقدار ہو جاؤ گے۔ یہ ہے وہ لب لباب یا وہ خلاصہ جو ہمارے سامنے آ چکا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ ذرا اس بات کو ذرا دوسرے انداز میں دیکھیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں، ان کی یہ حیثیت ہمارے سامنے آ گئی کہ وہ ایک دین حق لے کے آئے۔ ایک دوسری حیثیت بھی ہے، قرآن مجید نے بعض باتیں کی ہیں جن کو جوڑ کر ایک نتیجہ سامنے آتا ہے۔ وہ باتیں کیا ہیں؟ قرآن نے سورہ احزاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو اہل ایمان کی مائیں قرار دیا ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُكُمْ، وہ جو نبی کی بیویاں ہیں وہ تمہاری مائیں۔ یہ ایک بات ذرا ذہن میں رکھ لیجئے۔ اچھا، جہاں پہ یہ بات کہی ہے قرآن نے، اس سے کچھ لائنیں پہلے قرآن یہ کہہ چکا ہے تمہاری ماں وہی ہے جس نے تمہیں جنا ہے۔ تو یہ بڑی عجیب بات ہو گئی، ابھی قرآن کہہ رہا ہے تمہاری ماں وہی ہے جس نے تمہیں جنا ہے، اور یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ جو نبی کی بیویاں ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے یہ وہ والی ماؤں کی بات نہیں ہو رہی جو جننے والی مائیں ہیں، جو پیدا کرنے والی مائیں، یہ کسی اور مفہوم میں بات ہو رہی ہے۔ دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کہ انما المؤمنون اخوۃ، یہ جو مومن ہیں یہ اخوا ہیں، بھائی ہیں، ان کا رشتہ بھائیوں والا ہے۔ وہیں پہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی کتاب میں جو ریمی رشتے ہیں ان کا درجہ بلند ہے۔ یہ دو باتیں ذہن میں رکھیے۔ تو وہ کون سے ریمی رشتے ہیں؟ یعنی ایک خونی بھائی ہے، تو اللہ کی کتاب میں یعنی قانون کی نظر میں جب وراثت تقسیم ہوگی، جب حقوق و فرائض کا تعین ہوگا، وہ خونی رشتہ اہم ہوگا۔ لیکن یہ کہ جب آئے گی بات ایمان کی، اور بات آئے گی نظریے کی، اور بات آئے گی اللہ کی محبت کی، اور بات آئے گی رسول کی محبت کی، تو اس میں یہ جو روحانی تعلق ہے یہ بھائی چارہ اس سے زیادہ اہم ہو جائے گا۔ اس روحانی تعلق کے اعتبار سے تمہاری ماؤں کی حیثیت نبی کی بیویوں کی ہے۔ ایک لنک مس ہو گیا نا۔ اگر ہم روحانی بیٹے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے، تو خود محمد رسول اللہ کی حیثیت کیا ہے؟ اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ اگر کوئی معقول آدمی ہو تو خود سمجھ لے، اگر اس کی بیویاں مائیں ہیں تو وہ کیا ہے؟ لہذا بہت سے مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ ازواجہ امہاتکم وہو اب لکم، یہ انڈرسٹوڈ ہے، وہاں پہ عبارت موجود نہیں ہے، لیکن یہ مقدر ہے، یہ اس کی تقدیر ہے، اس کے اندر یہ لازماً شامل ہے کہ اس کی بیویاں تو تمہاری ماؤں کے درجے میں ہیں، اور وہ تمہارے والد کے حکم میں ہیں، وہ روحانی باپ ہیں تمہارے۔ اور اس سے پہلے یہ آ چکا ہے کہ نبی جو ہیں وہ ایمان والوں کے لیے زیادہ اپنے ماں باپ، اپنے رشتہ داروں سے زیادہ اولا ہے، وہ زیادہ محبت کا حقدار ہے۔ اور یہی بات ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، اب بات ایمان کی آ رہی ہے، جب تک کہ میں اسے محبوب نہ ہو جاؤں، پیارا نہ ہو جاؤں، عزیز تر نہ ہو جاؤں اس کے باپ سے، اس کے بیٹے سے، اور تمام نوع انسانی سے۔ یہ خود ایک مکمل موضوع ہے، اور یہ اس میں بلکہ ایک بڑا چھوٹا سا واقعہ ہے، وہ اس پورے موضوع کو کور کر دیتا ہے، میں وہ تو کم از کم آپ کو سنا دیتا ہوں، وگرنہ یہ کہ ساری معلومات تو اس وقت شیئر نہیں ہو سکتی۔ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھے تھے، تو حضور نے حضرت عمر سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ کہ آپ کو مجھ سے کتنی محبت ہے؟ انہوں نے کہا اولاد سے، سب سے، مال سے، دولت، ہر شے سے آپ زیادہ محبوب ہیں۔ تو تھوڑا سا توقف کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اپنی جان سے بھی؟ اپنی جان سے بھی؟ تو جیسے ہمارے ہاں چاپلوس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے تو فوراً کہنا تھا کیوں نہیں جی، آپ قدم بڑھائیں ہم آپ کے ساتھ۔ حضرت عمر نے فوراً جواب نہیں دیا، سوچا ہے، اپنے اندر جھانکا ہے، اور اس کے بعد الفاظ نوٹ کیے، انہوں نے کہا الآن، اب، یعنی اس سے پہلے میں نے سوچی نہیں تھی یہ بات،
میں نے اس کا کوئی تجزیہ نہیں کیا تھا کہ آپ واقعی مجھ سے اپنی جان سے بھی محبوب ہیں یا نہیں ہیں، اب میں کہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنی جان سے بھی محبوب ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تمہارا ایمان کامل ہوا ہے۔ تو اب ایمان اور حضور سے محبت سامنے آ گئی نا، تو وہ جو باپ کی حیثیت ہوتی ہے، اچھا باپ کی حیثیت بھی 20 سال کی عمر کے بعد کچھ اور ہو جاتی ہے۔ باپ کو آدمی آئیڈیالائز کرتا ہے کوئی 20-22 سال کی عمر سے پہلے، اس کے بعد تو ذرا تھوڑی سی حقیقت سامنے کھل جاتی ہے، پتہ لگتا ہے بہت سی کمیاں والد صاحب میں بھی ہیں۔ تو جتنی شدید محبت ہوتی ہے بعض اوقات وہ اتنا ہی ایک بالکل ری ایکشن بھی پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ آدمی نے پرفیکٹ بنا کے رکھا ہوتا ہے نا، آئیڈیالائز کیا ہے تو پرفیکشن ہے، تو وہ جب کچھ کمی سامنے آتی ہے تو بڑا شدید ری ایکشن آتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ وہ ذات کامل جس کی محبت ہمارے دلوں میں ہے وہ تو در حقیقت محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا یہ وہ شے ہیں۔ اچھا ایک اور بات سنیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، مطلب ان پہ کوئی حرف آتا ہے تو مسلمان کیوں تڑپ اٹھتا ہے؟ یہ غیر شعوری عمل ہے کہ در حقیقت وہ ہماری قومی شناخت ہے، ہماری آئیڈینٹی ان کے ساتھ ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے، کسی کا بہت برا باپ ہو، جیسا بھی ہو، بچوں کو نہ اچھا لگتا ہو، کبھی اس نے ایسا اگر سوچے تو اسے ایک دم عقل آ جائے گی۔ وہ نشئی باپ، وہ نکما باپ، وہ برا باپ اگر بازار میں کھڑا ہو کے ایک دفعہ یہ کہہ دے یہ میرا بیٹا نہیں ہے، ستیہ ناش پھیر دے گا یا نہیں پھیر دے گا؟ تو بے شک جیسا کچھ بھی ہو، جب تک وہ اون کر رہا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، وہ احسان ہی کر رہا ہے، بہت بڑا احسان کر رہا ہے۔ لہذا جب باپ پہ بات آئے گی تو انسان اس کی شناخت کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، یعنی اس کی بڑی ایک بہت بڑا اس کے لیے جو ہے وہ تھریٹ کریٹ ہو جائے گی۔ اسی طرح امت مسلمہ کے اندر یہ حیثیت محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ گیا گزرا مسلمان بھی ہو تو اس پہ ریئیکٹ کرتا ہے۔ یہ وہ غیر شعوری طور پر، یعنی ہمارے اجتماعی لاشعور کا حصہ ہے یہ بات کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت جو ہے وہ ایک باپ کی ہے۔ اب وہ جو شدید ترین محبت محمد رسول اللہ سے ہونی چاہیے، جو ایمان کا بھی تقاضا ہے، جس کے بغیر ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا ہے، وہ اس محبت کا کام کیا ہو؟ دیکھیے نا، جس سے محبت ہو جاتی ہے تو ایک تو محبت ہوتی ہے بس رونے دھونے والی محبت، وہ جیسے ہمارے شاعروں میں میر تقی میر کا اکثر سنتے ہیں کہ روتے ہی رہتے تھے، اور وہ دل ڈھونڈتا ہے وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہے یوں ہی تصور جانا کیے ہوئے۔ تو ایک صورت یہ ہوتی ہے، اور ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ محبوب کی جستجو کی جائے، اس کو راضی کیا جائے، اس کے لیے محنت کی جائے، اس کے لیے تگ و دو کی جائے، اس کے لیے جو بھی اس کے جو پسندیدہ چیزیں ہیں وہ کر کے تو اس کا دل جیتا جائے۔ ایک صورت یہ ہوتی ہے۔ تو جو نبی کے ساتھ محبت درکار ہے وہ کون سی ہے؟ بیٹھے رہے یوں ہی تصور جانا کیے ہوئے۔ علامہ اقبال نے اس پورے جو فلسفہ ہے نا، اس کو دو مصروں میں ایک شعر میں بیان کر دیا ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ یعنی آپ کو اگر محمد رسول اللہ سے محبت ہے، اس محبت کا تقاضا کیا ہے؟ ظلم ختم کرو۔ ظلم کی وجہ سے لوگ پست ہو گئے نا، لوگ دب گئے ہیں، ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، ظلم ختم کرو۔ محمد رسول اللہ نے ظلم ختم کیا تھا، عدل قائم کیا تھا۔ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، حضور نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے تمہارے درمیان عدل قائم کرو۔ تو اب سب سے بڑی اتباع کیا ہوگی؟ سب سے بڑی سنت کیا ہوگی؟ اچھا میں کئی دفعہ یہ بات واضح کر چکا ہوں، ساری سنتیں زندہ ہیں، یہ مردہ سنت ہے جس کا میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ سب سے بڑی سنت کیا ہوگی؟ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، یہ اونچ نیچ کے تصورات مٹا دے، یہ ہیوز اور ہیو ناٹس کی تقسیم مٹا دو، یہ مستکبرین اور مستضعفین کی تقسیم مٹا دو۔ یہ ہے وہ شے کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد کا نمایاں عنصر ہے، تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو جائیں، تاکہ عدل ہو جائے۔ اس کام کے لیے مدد چاہیے۔ میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا نا کہ اللہ کو کوئی سورج کو دھکا نہیں لگوانا، اللہ نے ہم سے کوئی چاند چلانے میں مدد نہیں لینی، تو مدد کس کام میں چاہیے؟ یہ جو ظلم کو مٹا کر عدل کو قائم کرنا، اس کے لیے مدد چاہیے، اور یہ اس ایمان کا تقاضا بھی ہے اور خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کا تقاضا بھی ہے۔ تو کونو انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ، کما قال عیسی ابن مریم للحواریین، جیسے عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا تھا من انصاری اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کے اس کام میں۔
اچھا وہ حواری تھے، وہ ایمان لے آئے۔ میں نے پچھلی دفعہ یہ بات کہی تھی کہ وہاں کے علماء نہیں مانے، وہاں کے بڑے بڑے فقیر جو درویش جن کو سمجھا جاتا تھا ان کا تزکیہ ہو چکا ہے، اللہ والے ہیں، انہیں دنیا کی کوئی رغبت ہی نہیں ہے، لیکن ان کے اندر بھی نفس پرستی اتنی تھی، انا پرستی، میں سب سے بڑا، کیونکہ میں تزکیہ یافتہ، میں صاف ستھرا، میں نے تو تپسیائیں کی ہیں، میں نے وظیفے کیے ہیں، میں نے چلے کاٹے ہیں، مجھ سے بڑا روحانی بزرگ کون ہو سکتا ہے؟ معلوم ہو انا ہے نا، وہ انا رکاوٹ بن گئی، اللہ کے رسول کو نہیں مانا، حضرت مسیح علیہ السلام کا انکار کر، حق کا انکار کر دیا، روحانی انانیت کے چکر میں پڑھ کر حق کا انکار کر دیا۔ یہی روحانی انانیت جو تھی وہ شیطان کی بھی تھی، یہی روحانی انانیت جو تھی وہ سامری کی بھی تھی، یہی روحانی انانیت جو ہے وہ بلم بن باورا کی بھی تھی، یہی ابو عامر راہب کی بھی تھی۔ تو اصل میں درویشوں کو جو سب سے بڑا خطرہ ہوتا ہے وہ اپنے اس انانیت کا خطرہ ہوتا ہے کہ میں تو ایک مزکا نفس ہوں، میں تو ایک نفس مطمئنہ ہوں، میں تو دنیا کی جو بھی نعمتیں ہیں ان سے بہت دور ہوں، تو مجھ سے بھی کوئی زیادہ روحانی بزرگ آ جائے وہ بے شک حق لے کے آئے، میں نہیں مانوں گا۔ تو حضرت مسیح کو ان کے درویشوں نے نہیں مانا، ان کے علماء نے نہیں مانا، ان کے سرمایہ داروں نے نہیں مانا، ان کے حکمرانوں نے نہیں مانا، ان کے سرداروں نے نہیں مانا، مانا تو مچھیروں نے مانا، یا وہ جو لوگ کہتے ہیں دھوبی تھے، بہرحال ایک یوں سمجھ لیجئے جنہیں عام معاشرے میں کمی سمجھا جاتا ہے انہوں نے مانا، جنہیں معزز سمجھا جاتا ہے انہوں نے نہیں مانا۔ اب آئیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ یہاں جب حضور نے یہ صدا لگائی تو مانا تو کس نے مانا؟ ابو بکر صدیق نے مانا۔ وہ معاشرے کے کس طبقے سے تعلق رکھتے تھے؟ ایک انتہائی انفلوئنشل آدمی تھے، عشرہ مبشرہ میں سے جو وہ 10 لوگ جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی ہے، ظاہر ہے حضور کی کور ٹیم تو وہی ہے نا، ان 10 میں سے 6 کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان قبول کرنے کی طرف راغب کیا ہے، تو مؤثر آدمی تھے۔ حضرت عمر نے مانا، وہ اکیلے ہی سب پہ باری تھے۔ حضرت حمزہ نے مانا، رؤسائے قریش تھے جنہوں نے مانا ہے، ٹھیک ہے کچھ نے نہیں مانا، ابو جہل نے نہیں مانا، ولید بن مغیرہ نے نہیں مانا، عتبہ ابن ربیعہ نے نہیں مانا، ابی ابن خلف نہیں مانا، یہ بھی بڑے لوگ تھے نہیں مانا، لیکن جنہوں نے مانا وہ بھی بڑے لوگ تھے، اگرچہ کہ کچھ کمزور لوگ بھی تھے، جیسے حضرت بلال ہیں، جیسے آل یاسر ہیں، ان پر پھر ظلم و ستم بھی ہوا۔ یہ ظلم و ستم جو حضرت ابو بکر پہ نہیں ہو سکتا تھا، ان کا خاندان ہے بہت بڑا، بڑے مؤثر آدمی ہیں، ان کے ساتھ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ظلم و ستم جو ہے حضرت عمر سے کے ساتھ کوئی کیسے کرے گا؟ آپ سوچئے جب ہجرت بھی ہوئی ہے تو باقی لوگ تو جس طرح گئے سو گئے، حضرت عمر اعلانیہ گئے یا نہیں؟ اور کیسے کہہ کے گئے، چیلنج کر کے گئے کہ جس نے اپنی بیوی جو ہے بیوہ کرنی ہے اور بچے یتیم کرنے وہ آئے، عمر کو روکے، عمر مدینے جا رہا ہے۔ تو یہ ایک فرق ہے۔ اب اس فرق کا نتیجہ کیا نکلا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ چونکہ کمزور لوگ شامل ہوئے، مؤثر لوگ شامل نہیں ہوئے، لہٰذا ان کی زندگی میں تبدیلی نہیں آ سکی، وہ عدل قائم نہیں ہو سکا، ظلم کا خاتمہ نہیں ہو سکا۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ان لوگوں نے دیا جو اثر و رسوخ رکھنے والے تھے، جو معاشرے میں طاقت کے علم بردار تھے، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم 23 سالہ محنت کے نتیجے میں اپنے معاشرے میں عدل قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب اس میں ہمارے لیے رہنمائی کیا ہے؟ رہنمائی یہ ہے کہ اگر آپ فوکس کریں، دیکھیں آج تبلیغ کرتے نا، تو اپنی تبلیغ میں کسی کو فوکس تو کرنا ہوگا نا، کسی کو مخاطب بنانا ہوگا نا، کسی کے ایڈیم میں بات کرنی ہوگی۔ تو اگر آپ کمزوروں کو مخاطب بنائیں گے، نیک کام ہے، اچھا کام ہے، ثواب ملے گا۔ کوئی ایک آدمی بھی آپ کے ذریعے سے اگر اپنے اس میں چینج آ جائے گی، تبدیلی آئے گی، آپ کے لیے سرخ اونٹوں کی بھری ہوئی وادی سے بہتر بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ثواب اجر اپنی جگہ پہ۔ لیکن وہ جو دنیاوی ہدف ہے کہ اللہ کا دین قائم ہو جائے، وہ نہیں ہوگا۔ آپ لاکھوں لوگ جمع کر لیجئے، آپ کروڑوں ایسے لوگ جمع کر لیجئے، وہ نہیں ہوگا۔ وہ کب ہوگا؟ جب انفلوئنشل لوگ آئیں گے۔ اب ظاہر ہے پھر ان کے ایڈیم میں بات کرنی پڑے گی، اس طرح بات ہوگی جیسے ان کی سمجھ میں آتا ہے۔ اور اس میں بنیادی بات کیا ہوتی ہے وہ سمجھ لیجئے، عوام الناس، عام لوگ جذبات پر چلنے والے ہوتے ہیں، اور جذبات پر چلنے والے لوگ شخصیات سے متاثر ہوتے ہیں، وہ کسی شخصیت کو فالو کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ کہ جو انفلوئنشل ہوتے ہیں، جو صاحب حیثیت ہوتے ہیں، جن کا کوئی مقام و مرتبہ ہوتا ہے، وہ شخصیت پرست نہیں ہوتے، وہ نظریات کے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں۔ تو
تو جس نے انقلاب لانا ہو، جس نے تبدیلی لانی ہو، جس نے معاشرے میں عدل قائم کرنا ہو، جس نے ظلم ختم کرنا ہو، اس نے ہدف کن لوگوں کو بنانا ہوگا؟ ان انفلوئنشل لوگوں کو. اور اس کے لیے اس کے ہاں بنیادی بات کیا ہوگی؟ شخصیات کے پیچھے نہیں چلانا ہوگا، بلکہ نظریات کو امام بنا کر ان کے پیچھے چلنا ہوگا. اور وہ جو تعلیمات ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہیں عام کرنا ہوگا. اس معنی میں ویسے تو ان کا نام لینے کا بھی اتنا جی نہیں کرتا، بامر مجبوری لینا پڑتا ہے. ہمارے ہاں جو مختلف اینکرز لوگ ہیں یا جو بھی سو کالڈ دانشور ہیں، ان میں سے ایک نام ہے ہمارے حسن نثار صاحب بھی. تو ویسے تو ان کا انداز اور انداز بیان ہی سن کے بندہ بڑی وہ بیزاری محسوس کرتا ہے، لیکن ایک بات بڑی قیمتی کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں محمد الرسول اللہ کے ہوتے ہوئے اور کوئی لیڈر ہے ہی نہیں، ہمارا لیڈر محمد الرسول اللہ ہے. تو اگر کسی شخصیت سے جڑنا ہے تو وہ صرف محمد الرسول اللہ کی ہے. اس کے بعد جو اپنے آپ کو اس حیثیت میں پیش کرے وہ دجال ہے، وہ دھوکے باز ہے، وہ فراڈیا ہے. اس کے بعد اگر کوئی شے ہے تو وہ نظریات ہیں، وہ تعلیمات ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. اور یہی ہمارا پانی مرتا ہے. ہم شخصیتوں سے جوڑتے ہیں، شخصیت پرستی جو ہے وہ لے کے آتے ہیں، اور اسی سے پھر سارے یہ فرقے بھی اسی لیے بنتے ہیں. تو بہرحال یہ جو بات یہاں ہمارے سامنے آئی، تبدیلی کی شرط اول یہ ہے کہ لوگوں کو نظریات کے ساتھ جوڑا جائے، تعلیمات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑا جائے، جن کا منبع ہے، مرقع ہے، جن کا یوں سمجھے خزانہ ہے قرآن مجید. تو خلق خدا کو خدا کی رسی سے، یعنی خدا کی کتاب سے، خدا کے پیغام کے ساتھ جوڑا جائے. یہ تو پیغام ہو گیا یہاں تک. اس کے بعد جو ہے میں تھوڑا سا آج چاہتا ہوں کہ جو ایک مصیبت ہے، شاید اتنی مصیبت نہیں ہے جتنا کہ اس کا جو ہوا ہے، تو میں تھوڑا اس کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں. اس لیے کہ بہرحال یہ جو اس طرح کے اجتماعات ہوتے ہیں یہ پبلک ایجوکیشن کا باعث ہوتے ہیں، اور اس طرح کی چیزوں پر اظہار خیال کرنا چاہیے. وہ جو کرونا وائرس کے حوالے سے جو بات چل رہی ہے، دیکھیے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ ہمارا ملک یا جو بھی جس دنیا میں، ملک ہی نہیں ویسے ہی پورا جو بھی اس وقت کے حالات ہیں، اس میں کیا کچھ کاروباری طور پر کیا جاتا ہے، کیا کچھ حقیقت ہوتی ہے، یہ سمجھنا یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. اتنی باتیں ہوتی ہیں اور اتنے اس کے جو ہے نا پوائنٹ آف ویو آ جاتے ہیں کہ حقیقت تلاش کرنا خود ایک بہت بڑا جو ہے وہ امر مشکل ہو جاتا ہے. اب اس میں بھی جو بھی چیزیں سامنے آتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ کوئی وائرس ہے، بڑا خطرناک ہے، بہت ہی جو ہے اس سے اموات ہوئی ہیں وغیرہ وغیرہ. اور پھر یہ کہ اس کا ایک باقاعدہ جو ہے ایک جیسے ہائپ کریٹ کی جاتی ہے، اس طرح کی صورتحال ہے مختلف ملکوں میں. اس کے برعکس بھی لوگ باتیں کرتے ہیں. باتیں یہ بھی کی جاتی ہیں کہ جناب یہ سارا جو ہے نا ایک کئی قسم کے مقاصد ہیں اس کے پیچھے. چائنا کو بھی کنٹین کرنے کے حوالے سے ہے، پھر اس کے آگے یہ کہ اپنی جو بھی دوائیں ہیں اور مارکیٹنگ کے مختلف. اب وہ دیکھیں نا 5 روپے کا جو وہ ماسک تھا وہ 25 روپے کا تو ہو گیا، بڑے شریف لوگوں نے 25 کا کر دیا ہے، اور وہ جو 20 والا تھا وہ شاید 80 تک پہنچا ہوا ہے. تو اب اس طرح کی کچھ دھندے کرنے والے لوگوں نے بھی اس پروپیگنڈے کو ہوا دی ہے. ایسا ہو بھی سکتا ہے، اور ضروری نہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ واقعی وہ بہت ہی کوئی ہلاکت خیز قسم کی چیز ہو. تو ان چکروں میں پڑے بغیر ہمیں اصولی بات کرنی ہے. ان اصولی باتوں میں سے کچھ احتیاطی تدابیر وہ ہیں جو ہمیں میڈیکل سائنس سے وابستہ لوگ بتاتے ہیں. ماسک پہنیں، یہ کریں، ہاتھ دھوئیں، پانی پئیں، یہ سب کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. مطلب کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کرنے سے ہمارے ایمان کو کوئی خطرہ لاحق ہو جائے گا، بلکہ اسباب کی سطح پر یہ کرنا تقاضا ہے شریعت کا کہ کر لینا چاہیے. اسی طرح کی وہ رہنمائی ہے کہ جہاں وبا پھیلی ہوئی ہو وہاں جانا نہیں چاہیے، اور جو وہاں پہ موجود ہو اسے وہاں سے نکلنا نہیں چاہیے. پھر یہ کہ کچھ احتیاطی تدابیر وہ ہیں جو روحانی ہیں، جو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے سے ملی ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ اصل میں تو اس چیز کے حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. یہ سب اپنی جگہ پہ جو کچھ بھی ہے، جو بھی احتیاطیں ہیں، لیکن پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ موت کا ایک دن مقرر ہے. بحیثیت مومن ہمیں معلوم ہے کہ موت جب آنی ہے تو اسے ٹالا نہیں جا سکتا، اور اس کے آنے کے لیے بہانہ کوئی کسی نمرود کی موت چونٹی سے آ جاتی ہے، میری اور آپ کی ہو سکتا ہے چونٹی سے بھی حقیر شے کورونا سے آ جائے. تو موت جب آنی ہوتی ہے تو اسے ٹالتا کوئی نہیں. دوسری بات یہ کہ وبائیں پہلے ادوار میں بھی پھیلتی رہی ہیں. طاعون ایک بیماری ہوتی تھی، آپ کو معلوم ہے، اور وہ صحابہ کے دور میں بھی رہی ہے. کئی جو ہے صحابہ جو ہے اللہ والے وہ بھی طاعون کے وبا میں کی لپیٹ میں آ گئے. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ جو اس کی لپیٹ میں آئے وہ لازماً جو ہے وہ کسی ظالم انسان تھا اور برا آدمی تھا
اور اس وجہ سے وہ اس کے لپیٹے میں آ گیا، بلکہ حدیث موجود ہے کہ جو کسی وبائی مرض کی وجہ سے مارا گیا، ہلاک ہو گیا، فوت ہو گیا، وہ شہید کے درجے میں، اگر ایمان ہے، مجھے ایمان نصیب ہے، ہمیں ایمان نصیب ہے، اور اس وائرس کے نتیجے میں اگر موت آ جاتی ہے تو یہ شہادت کی موت ہے، تو وہ فاول مطلوب، اور کیا چاہیے؟ شہادت مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جا کے جناب اس کے ساتھ سینہ آزمائی کی جائے اور جہاں پہ وائرس ہے وہاں پہنچا جائے کہ شہادت جو ہے یہاں موجود ہے، یعنی ان ساری احتیاطوں کے ساتھ ہیں، جہاں پہ آپ ہیں اپنی جان بچانے کی کوشش کریں، لیکن یہ کہ پھر بھی آ جائے تو ایک تسلی دی گئی ہے کہ یہ اس کو اگر ایمان ہے تو یہ وبائی مرض بھی جو ہے آپ کے لیے باعث حصول جنت بن جائے گا۔ لیکن یہ کہ اصل میں تو اس کی فلسفی سمجھنے کی ضرورت ہے، جس کی طرف ہم توجہ نہیں دے رہے، وہ یہ ہے کہ اس طرح کی وبائی امراض اللہ تعالیٰ دنیا میں کیوں بھیجتے ہیں؟ اچھا، جب اللہ کی ہم بات کرتے ہیں تو اس کی ایک حکمت نہیں ہوتی، کئی حکمتیں ہوتی ہیں، اب وہ ساری ہماری سمجھ میں بھی نہیں آ سکتی۔ اس کا ہو سکتا ہے اپنا کوئی فیملی پلاننگ جو ہے وہ پلان ہو جو ہمیں نہیں سمجھ آئے گا، کبھی بھی نہیں آئے گا، وہ اس کی ایک حکمت کی لیول ہے۔ لیکن یہ کہ میں جس حکمت کی ابھی آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں وہ قرآن مجید نے جو بیان کی ہے کہ اس طرح کی مشکلات آتی ہیں لوگوں کو وارن کرنے کے لیے آتی ہیں، اس لیے آتی ہیں کہ جو دور نکل گئے وہ واپس آ جائیں، یہ اس لیے آتی ہیں کہ لوگ رجوع کریں، توبہ کریں۔ اخذناہم بالباساء والضراء لعلہم یتضرعون، ہم نے ان کو پکڑا، ان کو مصیبت میں بھی پکڑا، تکلیفوں میں بھی پکڑا، شاید کہ لوٹ آئیں، پلٹ آئیں۔ اسی طرح جو قوم فرعون پر مختلف قسم کے جو عذاب آئے، طوفان آیا، ٹڈی دل آ گئے، پھر اسی طرح کے وائرس بھی آئے ہوں گے جنہیں وہاں سسریاں کہا گیا ہے، مینڈک بہت نکل پڑے، تو یہ جو حشرات الارض کے حملے ہوئے ان کے اوپر، یہ سب اس لیے تھے کہ وہ آئیں موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اور ان سے کہیں کہ ہم توبہ کرتے ہیں، واپس آتے ہیں، اللہ کی بات مانتے ہیں، اور وہ کہہ بھی دیتے تھے، آ کے مان بھی لیتے تھے۔ جب وہ ظاہر ہے مصیبت سر پہ آئے تو آدمی کہتا ہے ٹھیک ہے یہ بلا ٹلے تو میں مان لوں گا، لیکن یہ کہ جب وہ ٹل جاتی تھی تو وہ کہتے تھے نہیں اصل میں تو ہم نے سپرے کر دیا تھا نا، اس وجہ سے یہ وائرس ختم ہو گیا ہے، جیسے ڈینگی بگا دیا تو ہم نے۔ پھر وہ ان کے بھی ہوں گے لیڈر جو کہتے ہوں گے قدرتی آفات کا مقابلہ کریں گے، ہمارے لیڈر تو کہتے ہیں نا قدرتی آفات کا مقابلہ کریں گے، تو وہ بھی کہتے ہوں گے قدرتی آفات کا مقابلہ کریں گے۔ جب مصیبت پڑتی تھی موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ کے ہاتھ جوڑ لیتے تھے، جب ٹل جاتی تھی کہتے تھے بھائی نہیں، ہم اپنے وعدے توڑ لیتے تھے۔ تو بہرحال اصل بات سامنے یہ آئی کہ اللہ تعالیٰ یہ چھوٹے چھوٹے عذاب اس لیے بھیجتا ہے تاکہ اس بڑے عذاب سے بچ جائیں، اس سے پہلے ہوش ٹھکانے آ جائیں، پلٹ جائیں، توبہ کر لیں۔ اسی چیز کو کہا گیا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم انہیں بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے، شاید کہ لوٹ آئیں، شاید کہ پلٹ آئیں۔ اچھا، ایک اور اسلوب اختیار کیا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا ہے۔ اب اس فساد کو ظلم کا فساد بھی کہہ سکتے ہیں، وہ جو ہماری گفتگو کا پہلا حصہ تھا، اسی ظلم کے نتیجے میں یہ سارے فساد پھیلے ہوئے ہیں، جو وائرس ہوں یا بیماریاں ہوں یا وبائیں ہوں، یہ بھی اسی کے نتیجے میں پھیلے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ ایسے نہیں آئے، لوگوں کے ہاتھوں کی کمائیوں کی وجہ، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے آئے۔ اب جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا اس کی پرواہ نہ کریں، اور پھر حرام تو حرام جس سے ویسے ہی انسانی طبیعت جو ابا کرتی ہو، کوئی کافر بھی نہ کھانا پسند کرے، اس کو بھی چٹ پٹ کھا جائیں جیسے کہ لذیذ چٹنی ہو، تو اب اس کے کوئی تو نتیجے نکلیں گے نا۔ آخر اللہ نے جس شے کو حرام ٹھہرایا ایویں ہی تو نہیں ٹھہرا دیا نا، اس کے اندر کوئی نہ کوئی تو حکمتیں ہیں، اور اس کو وہ خبیث چیزوں کو حرام ٹھہرایا ہے، طیب چیزوں کو حلال کیا ہے۔ یحرم علیہم الخبائث، اللہ نے ان کے اوپر اپنے رسول بیچ کے تو خبیث چیزوں کو ان کے اوپر حرام ٹھہرایا ہے، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، تمام پاکیزہ چیزوں کو حلال کیا ہے۔ تو اب وہ خبیث چیزیں کوئی خباثتیں جنم بھی دیں گی یا نہیں دیں گی، تو اب بھگتو، اب پھر ان کو جو ہے وہ تیار ان کے لیے ہو جاؤ۔ تو بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کی کمائیوں کے نتیجے میں ہوا، یہ اللہ نے ظلم نہیں کیا۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بے شک اللہ لوگوں پر ذرہ بر ظلم نہیں کرتا، ولکن الناس انفسهم یظلمون، لیکن لوگ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ جو مصیبت تم پر آتی ہے، وما اصابکم من مصیبت، کوئی مصیبت تم پر نہیں آتی، لیکن یہ کہ بما کسبت ایدیکم، تمہارے ہاتھوں کی کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے، ویعفو عن کثیر، بہت ساری باتیں اللہ معاف بھی کرتا رہتا ہے۔ تو یہ ہمارے ہی اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے جب اس طرح کی کوئی مصیبت آتی ہے۔ لیکن دیکھیے اس کے اندر بھی رحمت کا پہلو کیا ہے،
ایک طرف تو یہ ہے کہ لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ ان کو مزہ چکھایا جائے جو انہوں نے اعمال کیے ان میں سے کچھ کا، سب کا نہیں، یعفو عن کثیر، بہت سے تو معاف ہو گئے، لیکن کچھ کا مزہ بھی چکھا دیا جائے۔ اور یہ مزہ کیوں چکھایا جائے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ واپس آ جائیں۔ تو میرے ذہن میں ایک عنوان آ رہا تھا کورونا وائرس کے حوالے سے، اس نے ڈرایا تو ہمیں ہے۔ اچھا، اس سے ایک بات تو یہ سمجھ لیجیے، چلیں ایک قرآن مجید کے ایک مقام ہی کو ہم نے اپریشیٹ کر لیا تو کتنا اچھا ہو جائے گا۔ اب آپ یہ سمجھ لیں کہ جب قرآن کہتے ہیں نا ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، وَإِذَا أَخَذْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، وہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے میثاقہم، ان کے میثاق لیا ان سے، وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، وہ میثاق ان سے اس عہد اس حالت میں لیا کہ طور ان کے اوپر کھڑا تھا، یعنی بس گرا کے گرا، مرے کے مرے۔ تو اب سمجھ لیجئے کہ شہر میں کرونا وائرس پھیلا ہوا اور بندے نکل کے میدان میں کہ اللہ اس سے بچا لے، میں آج کے بعد تیرا بندہ بن کے رہوں گا۔ تو یہ ہے وہ کیفیت، ذرا اس کو سمجھ لیجئے کہ بس موت سر پہ کھڑی ہے اور بندہ اللہ سے وعدہ کر رہا ہے کہ اللہ میں تیرا بندہ بن کے رہوں گا، میں تیرے احکام کو مانوں گا۔ تو یہ ذہن میں رکھتے ہوئے اب اسے جو میرے ذہن میں ایک تصور آ رہا تھا کہ جو الفاظ آئے نا سورہ زاریات میں، وہ پورے تفصیل بیان کرنے کے بعد جو مطالبہ ہے وہ کیا ہے، یا اپیل کہہ لیجیے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف، بچاؤ کا راستہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں۔ یہی بات ہے جو حضرت یونس علیہ السلام نے کہی تھی، جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے مصیبت آ گئی، آئی کیوں؟ جو خود کوئی لغزش کی تھی اس کے نتیجے میں آ گئی۔ اب وہاں سے نکلنے کی صورت کیا ہے؟ تسبیح تو اپنی جگہ پہ، لیکن ایک جگہ قرآن مجید نے بیان کیا کہ اسے یقین ہو گیا، اسے یونس علیہ السلام کو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کوئی پناہ گاہ نہیں ہے اللہ کے مقابلے میں مگر اللہ ہی۔ یعنی یہ وہ منظر ہے کہ جیسے ماں بچے کو مارے، چھوٹا بچہ ہو اسے ماں مارتی ہے، وہ اسی کی ٹانگوں سے لپٹتا ہے۔ تو اللہ سے بھاگ کر جانے کی کوئی جگہ نہیں مگر اللہ سے بچنے کے لیے بھی اللہ ہی ہے۔ تو فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تو دوڑو اللہ کی طرف، پلٹو، واپس آؤ، کدھر جا رہے ہو؟ دور نکل گئے ہو، واپس آ جاؤ اللہ کے پاس۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے ایک واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں۔ یہاں الفاظ تو محمد رسول اللہ کے لیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آج کی ساری انسانیت پورے گلوب کو سامنے رکھ کے دیکھیں نا تو یہ کرونا وائرس بھی تو اللہ کی طرف سے خبردار کرنے والا ہی ہے نا۔ انی لکم منہ نذیر مبین، تو اس کو اس معنی میں لیجئے۔ باقی یہ کہ جو بھی ٹوٹکے شوٹکے کوئی آپ کو بتائے ضرور کیجئے، کوئی حرج نہیں، مطلب پیاز کھا لیں، تھوم کھا لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کچھ آپ کی قوت مزاحمت ہی بڑھ جائے گی۔ اور لیکن یہ کہ یہ ذہن میں رکھیں، موت سے نہ پیاز بچا سکتا ہے، نہ تھوم بچا سکتا ہے، نہ کوئی وظیفہ بچا سکتا ہے۔ مطلب میں آپ کو بتا سکتا ہوں، آپ کو یہ وظیفہ کرنی چاہیے، یہ چیزیں اللہ کے نبی نے بتائی ہیں کہ وہ جو الفاظ ہیں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، صبح و شام جو آدمی پڑھ لے اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ لیکن یہ حفاظت تبھی تک ہے نا جب تک زندگی ہے۔ زندگی کا پتہ کٹ چکا ہو تو نہ کوئی آپ کو جو ہے کوئی اینٹی وائرس بچا سکتا ہے، نہ کوئی وظیفہ بتا سکتا ہے، نہ کوئی پیر مرید بچا سکتا ہے۔ وہ تو ایک لہجہ نہ بندہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے، یہ یقین رکھیں۔ اور باقی یہ کہ دنیا داروں والا کام ہم مسلمانوں کا نہیں ہونا چاہیے کہ خوف طاری ہو جائے، کرونا وائرس سے کچھ ہو یا نہ ہو ٹینشن اتنی پیدا کر لیں کہ خام خواہ ہارٹ اٹیک سے ہی اللہ کو پیارے ہو جائیں، تو وہ اس کا خرچہ بھی بہت زیادہ ہوگا۔ تو اس لیے جو ہے نا اپنے آپ کو پرسکون رکھیں، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور اس میں کوئی زیادہ گھبراہٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ہونا ہے آخر کار ہو ہی جانا ہے، آج نہ ہوا تو 10 سال بعد ہو جائے گا، 50 سال بعد ہو جائے گا۔ تو کورونا سے نہ ہوا تو کوئی ویرانہ تو مقدر ہے ہی نہ، آخر وہ موت کا ویرانہ کہیں یا قبر کا ویرانہ کہیں، کبھی نہ کبھی تو آنا ہی ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمیں بالکل کلیئر ہونا چاہیے۔ البتہ یہ احتیاطی تدابیر اختیار کر لینے میں کوئی امر مانے نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس میں یہ جو ہے نا جو افواہیں پھیلائی جاتی ہیں، جو اس طرح کی چیزیں ہیں، اس میں حصے دار نہیں بننا چاہیے۔ اور جو کچھ ٹوٹکے سننے کو ملتے ہیں بس سن لیا کریں، ان کو بھی پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ وہ واقعی فائدہ مند ہیں یا نہیں ہے، الٹا نقصان دہ ہوں۔
اب پتہ نہیں پیاز اس کو ختم کرتا ہے یا اس کو الاشری دیتا ہے، ہمیں تو نہیں پتہ، لیکن لوگ کہتے ہیں کھا لیا کرو۔ تو اب اگر پتہ ہو باقاعدہ کسی نے کے تجربے میں آئی ہو تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن خام خواہ جو ہے نا افواہ سازی اور اس طرح کی غیر مستند باتیں پھیلانے سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ پھر عرض کروں گا کہ اصل کرنے کا کام کیا ہے؟ توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس توبہ کے بھی دو پہلو ہیں، ہر آدمی کی توبہ مختلف ہے۔ عوام کی توبہ کیا ہے؟ وہ عہد کریں ہم اللہ کے فرما بردار بن کے رہیں گے، حلال حرام کا خیال رکھیں گے، کوئی رشوت لیتا ہے تو آج کے بعد نہیں لیں گے، پہلے حرام چھوڑیں گے، حلال پر کانے رہیں گے، اور اس کے بعد یہ جو آیا نا کونو انصار اللہ، اگر ہمارے ملک میں دین غالب نہیں ہے تو اس کو غالب کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ توبہ ہے، اس کے بغیر توبہ نہیں ہے۔ اسی طرح علماء کی توبہ کیا ہے؟ ان کی توبہ اتنی تو نہیں ہے، وہ حلال حرام کے بارے میں بتائیں گے۔ ہمیں نہیں پتہ کیا زیادہ حرام ہے کیا کم حرام ہے۔ آپ سوچئے خنزیر بہت بری شے ہمیں معلوم ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ سود اتنا بری شے نہیں ہے، حالانکہ خنزیر سے لاکھ گنا بری شے۔ یہ کون بتائے گا آپ کو؟ یہ علماء بتائیں۔ اور اگر آج تک وہ دور نکل گئے تھے ظالموں کی سہوکاری کو اور ان کے ظلم کو، سرمایہ داری کو انہوں نے اسلامی بینکنگ کا نام دے کر جو ہے وہ متعارف کروایا ہوا تھا، تو توبہ کریں، بتائیں نا۔ وہ ٹھیک ہے ہیلے بانے، مچھلی تو ہاتھ آ ہی جائے گی، مچھلی حلال ہے، لیکن یہ کہ وہ ہفتے کے دن تو نہ آئے نا، چکر تو نہ ہونا۔ وہ تو قانون کی سطح پہ تو ہو سکتا ہے، انہیں بھی پتہ ہے تقویٰ کی سطح پر یہ بات نہیں ہے، تو بتائیں تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس بینکنگ میں بھی نہ پڑیں۔ حکمرانوں کی سطح کی توبہ کوئی اور ہے، ان کے پاس اختیار ہے، وہ اللہ کا دین قائم کریں، وہ شریعت کو نافذ کریں، اور اگر کوئی ناراض ہوتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، یا اس سے ڈریں یا کورونا سے ڈریں۔ اب یہ دو آمنے سامنے آ گئے نا، یہ پھر خدا کا بھیجا ہوا نذیر ہے۔ ایک نذیر امریکہ سے آتا ہے، آسمان امریکہ سے ٹپکتا ہے، اب فیصلہ تیرے ہاتھوں میں، دل یا شکم اس کے پاس تو ہے نا، روٹی کپڑا مکان، اس کے پاس ہے وائرس۔ تو یہی تو امتحان ہے، انی لکم منہ نذیر مبین۔ تو ہر ایک آدمی کی توبہ اپنی اپنی ہے، عوام کی توبہ اور ہے، علماء کی توبہ اور ہے، حکمرانوں کی توبہ اور ہے۔ جو اور حکمرانوں سے مراد صرف وہ نہیں جو اس وقت حزب اقتدار میں ہیں، حکمرانوں میں وہ شامل ہیں جو حزب اختلاف میں ہیں۔ حزب اختلاف، حزب اقتدار مل کے تو حکمران بنتے ہیں، یہ علیحدہ علیحدہ نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے لیے جو ہے ہمیں لوگوں تک اس آگہی کو بھی عام کرنے کی ضرورت ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔